گیا. آج تو ساگب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے. کہتے ساگب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے, دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے. ایک ایسے ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے. نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے. ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو, 5 روپے دو, ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا. میرے امام مکان سے باہر نکلے, کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا, لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر. یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے, جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, یہ جملہ نہ کہہ. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے. آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے. اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے, ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. ماں نے اندر سے آواز دی, اے بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں, فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں. اے بیٹے جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے. آپ فرماتے ہیں ماں اس کا جملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے. احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف. اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا. آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے, اچانک پیر پھسلا, سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں. آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے, دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے. اتنا سننا تھا. میرے امام کہتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا, لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. اتنا کہنا تھا. مفتی اعظم اٹھے ہیں اور توڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹتے ہیں. کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے. مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے. اعلیٰ حضرت کو جلال آیا. آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا. فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے, احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے. اس نے ایک ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا. دوسرا ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا ہے. پوری طاقت لگا دی, جوتا نہیں ہلا پایا. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ. میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, غریب نواز کانفرنس, علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, سرزمین راجہ کا مجھولا, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحبو ہمارے رضا نے تو ہمارے فکر کی حفاظت کی ہے, اور تم کیسے کہتے ہو انہوں نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے. انہوں نے تو ہماری فکر تک کو بہکنے نہ دیا. انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ خدا پرستی کیا ہے, اللہ کی عبادت کیا اور اس کی بندگی کیا ہے. صاحب تو آج آ جاتے ہیں ہمارے محلوں میں آ کے کہتے ہیں صاحب مجھ پہ اتنے ہیں, مجھ پہ اتنے, میں یوں کر دوں گا. اور میری بھولی بھالی مصطفیٰ کی امت, میں تم سے ایک بات کہوں, کبھی کسی کے جھانسے میں نہ آیا کرو. ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. مانیں گے اس بات کو؟ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے, لیکن اسے منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں. منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے تو جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے وہ بستی ندی کے کنارے تھی. ندی کے کنارے بستی, اچانک اس بستی کی ندی میں آیا پانی بہت تیز, اور تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگا. رستے رستے پانی جگہ بنانے لگا. گاؤں والے ڈر گئے, دوڑے دوڑے حضرت کے پاس گئے, حضرت دعا کر دیجئے, اگر پانی کٹ گیا تو گاؤں بہہ جائے گا. آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور وہیں گئے جہاں پہ پانی کٹ رہا تھا. اور جانے کے بعد کرنا کیا تھا؟ کٹتے ہوئے پانی پہ مٹی رکھنی تھی یا ہاتھ لگا کے روکنا تھا. لیکن بس دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا. ہاں کرنا کیا تھا کہ پانی بند کرنا تھا. لیکن صاحب کیا کیا انہوں نے, جا کر کے جہاں پانی کھل رہا تھا اور راستہ بنانا شروع کر دیا. ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے, ایک دم سر پہ بٹھاتی ہے, ایک دم پھینک دیا کرتی ہے. نہ تحقیق کی فرصت نہ جانکاری کی.
کبھی یہ سوچتے نہیں یار دیکھو اس کے پیچھے راز کیا ہے. جیسی پانی کٹنا شروع ہوا لوگ دوڑے, کہنے لگے یہ بابا تو مروائے بیٹھا ہے, اس سے بہتر تھا اسے بتاتے نہ جا کر کے, یہ تو خود ڈبانے پہ لگا ہوا ہے. گاؤں والوں نے گھر خالی کیے, بھاگنا شروع کر رہے تھے. اچانک جب پانی آپ کھول رہے تھے پانی خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب آپ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آئے ہیں لوگ پھر آ گئے, کہنے لگے حضور بتائیے تو صحیح یہ پانی کیسے آپ نے روک دیا. آپ فرماتے ہیں میں گیا پانی بند کرنے کے لیے تھا. کہا حضرت جی پھر کھولا کیوں تھا جا کر کے. کہنے لگے سنو تم نہیں جانتے ہو, میں جا کے کنارے پہ کھڑا ہوا, میں نے کہا یا اللہ اگر یہ اپنی مرضی سے ہے تو مالک اسے بند کر دے, اور یہ تیری مرضی سے چلا گئے تو پھر میں بھی تو تیرا بندہ ہوں, میں تیرے کام میں ہاتھ کیوں نہ بٹاؤں. میں نے خود تیرا کام آسان کرنا شروع کیا ہے. آسان سے مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ رب کے لیے کوئی مشکل کام ہو. کہ تیرے کام میں خود شریک ہو گیا ہوں. کہ جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. جیسے میں نے اتنا کہا تھا آواز آئی تھی بندے اب تو بتا کیا چاہتا ہے. میں نے کہا مالک پانی بند کر دے. کہ اتنا کہنا تھا دریا نے اپنا رخ لے لیا ہے. یہ مصطفیٰ کی امت کی ادائیں ولیوں کی ادائیں ہوتی ہے, اور یہ ادائیں کب بنتی ہے جب مصطفیٰ کی امت کو اپنی رضا کو خدا کی رضا میں ڈھالنا ہوتا ہے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت غریب نواز کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین راجہ کا مجھولا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی. اور میں کہتا ہوں ثاقب وہ اگر گھر پہ فقیری اور غریبی ڈیرے ڈال لے اور تیرے گھر میں اگر فاقے ہونے لگے تو کسی امیر کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے مت جانا, کسی زمیندار کے آگے کٹا لے کے مت جانا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اسے کچھ دانا دے دو. چند ٹکوں کے بدلے میں کسی کی چوکھٹ پہ ایمان مت بیچنا. اگر غریبی تمہارے دروازے پہ ڈیرا ڈال لینا تو جانا مسجد کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جانا. توجہ ہے, مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جانا, اور اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھنے آئے ہیں اپنے کپڑے سے ان کے جوتے صاف کرنا, اور یہ سوچ کے کرنا کہ میں ان لوگوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں جو میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہیں. خدا کی قسم مصیبتیں کتنی بھی بڑی ہوں اور یہ 40 دن عمل کر کے دیکھنا, اور پھر اللہ کی رحمتیں اگر تیرے گھر پہ ڈیرا نہ جما لے تو پھر آ کے گریبان پکڑ لے. ہمیں تو اس سے لینا ہی نہیں آیا, ہمیں اس سے مانگنا ہی نہیں آیا, ہم نے اسے راضی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں. اللہ اکبر. تمہارے دروازے پہ اگر ایسا کوئی ڈھونگی آ جائے کہ میرے حصے میں اتنے, میرے قبضے میں اتنے ہیں, تو کبھی اس کے جھانسے میں مت آنا. سمجھ رہے میری بات؟ اس کے جھانسے میں مت آنا. کوئی بیماری ہوتی ہے ڈائریکٹ کہتے ہیں اسے تو کرا دیا ہے پڑوسی نے. ان میاؤں نے قوم کو آپس میں ایسا لڑا دیا, بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا. کہتے بہت بڑا جادو تجھ پہ ہے. وہ بیچارہ ڈر جاتا, کتنا بڑا جادو ہے, کرایا کس نے, کچھ تو بتاؤ گے. کہتا کہ ہاں قد لمبا ہے, صحت اچھی ہے, تندرست ہے, اور رنگ اس کا گیا ہوا ہے. ایک بات بتاؤ, میں اگر یہ پہچان کسی کو بتا کے جاؤں تمہارے گاؤں میں کتنے لوگ ایسے نکلیں گے؟ سینکڑوں نکلیں گے نا. تو جب کسی کو بیماری ہے تو کہتا ذرا قریب میں نظر دوڑا, تو ایک آدھ تو محلے میں نکل ہی آئے گا. اور اکثر میاں کیا کرتے ہیں, مجھے دیکھ کر کے میرے بھائی کا اندازہ لگاتے ہیں. میں ان کے ڈھونگ بتا کے جا رہا ہوں, میری قوم کسی کے بہکاوے میں مت آنا. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے, وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ کے نقشے کے مطابق آپ کے بھائی کا نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کہیں گے بالکل صحیح کہا, کہ کون ہے, کہ میں سمجھ گیا. وہاں سے یہ کہہ کے آئیں گے اور دل میں غبار پیدا ہو چکے گا کہ مجھے جادو کرانے والا میرا ہی بھائی نکلا. اور یہیں سے نفرتیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں, یہیں سے ہمارے درمیان پھر عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کو پانی پلانے تیار نہیں ہے, اپنا اپنے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کے دست گریباں رہتے ہیں, سوچتے میں اسے تباہ کر دوں, وہ سوچتا میں اسے تباہ کر دوں. جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے جادو کرایا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ غلط کرو گے. جب تم غلط کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر وہ سوچتا میرا بھائی میرا دشمن ہو گیا ہے. پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی, اب دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے. صاحب یہ ایمان نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. دین تو یہ
یہ تھا ان کے دروازے کا، اگر تجھے اللہ نے دولت والا بنایا ہے، بھائی اگر تیری کروٹ میں رہتا ہے غریب ہے، ٹھیلا چلا کے بچوں کے گزارے کرتا ہے، اور تیرے دسترخوان پہ روز گوشت اور مرغ مسلم اڑائے جاتے ہیں، اور تیرا بھائی کبھی چٹنی سے کھا رہا ہے، کبھی دال کو تین ٹائم کھا رہا ہے، تو ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ جس دن تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بن جائے، تھوڑا سا پیالی میں لے کر کے غریب بھائی کے دسترخوان پہ چلا جا، اور اس کے دسترخوان پہ جا کر کے بیٹھ، اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ، اور توڑنے کے بعد بھائی کے منہ میں دے دے۔ خدا کی قسم جس دن یہ پیار ہمارے بیچ میں آئے گا، ادھر تم مسکراؤ گے، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ تو ہماری قوم کو تباہ کر دیا ان جھوٹے اور مکار فریبی پیروں نے، جو اس طرح کے دعوے ہماری قوم میں کیا کرتے ہیں۔ تجھے جادو کرا دیا، یاد رکھنا کوئی بھی مصیبت ہمارے دروازے پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک رب کی مرضی نہیں ہوتی ہے، اور وہ مصیبت ہمارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ اگر گھر میں مصیبتیں آئیں تو پڑوس میں مت ٹٹولو کسی کو، اپنے دل میں جھانکو کہ یار میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اس مہینے میں نے اپنے رب کو کتنا منایا ہے۔ مہربانی کرنا آئندہ اپنے عقیدے کی حفاظت رکھنا، کسی بھی یار غیرے کے کہنے پہ ایمان کا سودا مت کر دینا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایمان کا سودا مت کر دینا۔ سرکار غریب نواز اللہ اکبر آپ کی چوکھٹ پہ جنات بھی پہرے دے رہے ہیں، ان کے تر کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بزرگ نے وہ لقمہ کھلایا، لقمہ حلق سے اترا، اترنے کے بعد پھر ولی کی تلاش، مرشد کی تلاش، نشاپور پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی کا دامن تھاما، آپ نے بلایا، بلانے کے بعد بٹھایا، فرمایا بیٹے معین کا جی کا ذرا دیکھو تو صحیح اوپر کیا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت جی ایک آسمان دکھائی دے رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ حضور زمین دکھائی دے رہی ہے۔ فرمایا یہ اور پڑھو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، فرمایا اب بتا اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جب نگاہ ڈالی کہنے لگے حضرت تحت الثری نظر آ گیا ہے۔ کہا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو مسکرا کے کہتے ہیں اب تو عرش معلیٰ نظر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت مرشد نے کی، یہ تعلیم مرشد کی، ایسے تربیت کی۔ اور جب تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سستا نہیں ہے میرا غریب نواز جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بڑی شان والے ہیں، عظیم رتبہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ مرشد نے کہا تھا بیٹے چلو اب حرم شریف چلتے ہیں۔ کعبہ شریف میں گئے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور مرشد نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما۔ جیسے خواجہ عثمان ہارون نے اتنی بات کہی تھی، آواز آئی تھی ہم نے حسن کو قبول بھی فرما لیا ہے، اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام تحریر بھی فرما دیا۔ یہ مقبولیت ملی وہاں سے۔ پھر مرشد نے کیا کہا؟ مرشد کہنے لگے بیٹے یہاں مقبولیت کی سند مل گئی ہے، اب مہر مدینے لگے گی۔ ہاں کسی نے کہا نا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے طواف کر لیا حج مکمل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں صاحب طواف کا نام حج ہے، قربانی کا نام حج ہے، ارکان کا نام حج ہے، لیکن مقبولیت کی سند مصطفیٰ کے مدینے سے ملا کرتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ مرشد نے کیا کہا بیٹے مقبولیت ہو گئی ہے، اب سند پہ مہر مدینے میں لگے گی۔ آپ نے اپنے معین کا ہاتھ تھاما ہے، سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کے مدینے آئے ہیں، اور جب آئے ہیں نا مرشد نے کہا تھا بیٹے مصطفیٰ کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ آج حاجی مدینے جاتے ہیں، حج کرنے والوں سے پوچھو جب سنہری جالیاں نظر آتی ہے خدا کی قسم آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جالیاں تو بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ میناروں پہ نظر پڑتی ہے مسجد نبوی کی، حاجی کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب حاضری ہوتی ہے دیار پاک میں پھر دل کی حالت نہ پوچھو، دل اپنے قبضے میں نہیں رہتا، پھر تو ایسا لگتا ہے نگاہیں ان کی ہوتی ہیں، دل پہ قبضہ بھی مدینے والے کا رہا کرتا۔ یہ حالت حاجی کے دل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے بیٹے چلو اپنے نبی کو سلام کرو۔ میرے غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا، آپ بھی کہہ دو الصلاۃ والسلام علیک یا
رسول اللہ اتنا کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، گنبد خضرا سے آواز آئی ہے وعلیک السلام یا شیخ الاقطاب. یہ جملہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اللہ اکبر. مرشد نے آگے بڑھ کر کے غریب نواز کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹے مبارک ہو، یہاں سے قطبیت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز نے 2 سال تک، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے، ولیوں کی لائن الگ ہوتی ہے، مولویوں کی لائن الگ ہوتی ہے. یہ جاہل ہے، نادان ہے، لوگ گوار ہیں جو سیدھی سادھی قوم کو دھوکے میں ڈال لگے گئے. میرے غریب نواز کے پاس علم نہیں، ایسا نہیں. غریب نواز نے 2 سال تک مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے. 2 سال تک بیٹھ کر کے حدیث پڑھائی ہے غریب نواز نے. 2 سال تک پڑھایا. آپ واپس آ گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں. جب واپس مرشد کی بارگاہ میں آئے، کچھ دن کے بعد مصطفیٰ کے مدینے سے بلاوا آیا. توجہ کرنا، پہلے مرشد کے ساتھ گئے تھے، اب آقا نے فرمایا معین ہم سے ملنے کے لیے آؤ. اللہ اکبر. معین ہم سے ملنے کے لیے آؤ. اتنا سننا تھا، آپ نے پیدل سفر شروع کیا. مصطفیٰ کے مدینے پہنچے ہیں، جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی خادم بیٹھے ہوئے تھے. جب جا کر کے بیٹھے، اندر سے مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی کہ معین کو اندر بھیجا جائے، معین کو اندر بھیجا جائے. جو خادم تھے وہ دوڑ کر کے آئے، کہتے این المعین، معین کہاں ہے، معین کہاں ہے، مصطفیٰ بلا رہے ہیں. جیسی اتنا کہا تھا، وہاں پہ 10 سے زیادہ معین نام کے لوگ تھے. کوئی کہتا تھا میں معین ہوں، کوئی کہتا تھا میں معین ہوں، کوئی کہتا تھا میں معین ہوں. خادم واپس پلٹا، جا کے مزار شریف پہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جیسی میں نے معین کہہ کے پکارا ہے، وہاں پہ تو 10 کھڑے ہو گئے. کوئی کہتا کہ میں معین ہوں، کوئی کہتا کہ میں معین ہوں. آقا بتائیے کس معین کو بلا رہے ہیں؟ جیسی اتنا کہا تھا، آواز آئی تھی ہم نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا ہے، غریب نواز نے دوڑ لگائی ہے. اور آج آپ جہاں پر دیکھتے ہیں مواج شریف بنا ہوا ہے، وہاں پر جا کر کے غریب نواز کے قدم ٹھہر جاتے ہیں. اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اندر سے آواز آتی ہے اے معین ٹھہر کیوں گئے ہو، اندر آ جاؤ. جیسی غریب نواز نے مزار کے اندر قدم رکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے صرف قبر انور نہ تھی بلکہ سارے پردے ہٹ چکے تھے. سامنے مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے. اللہ اکبر. یہ میرے غریب نواز کی شان ہے. سارے پردے ہٹے، اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے سرکار نے غریب نواز کو بغیر کسی پردے کے اپنے جلوے دکھائے اور اس کے بعد فرمایا معین تمہیں ہندوستان جانا ہے، وہاں جا کر کے لوگوں تک میرا دین پہنچانا ہے، اور سنو تمہیں اپنا ٹھکانہ اجمیر کو بنانا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی بتا رہے ہیں. اسی لیے تو سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. اتنی شان والے میرے مصطفیٰ نے بھیجا، ہندوستان کی سرزمین پر آئے. یہ ہمارا نصیب ہے کہ سرکار نے بھیج کر کے ان کو ہمیں ایمان کی دولت دلوائی. آقا کے قاصد ہیں، آقا کا پیغام ہندوستان کی سرزمین پہ لائے. ساری باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی. بیٹھے اجمیر شریف میں آئے، راستے لوگوں نے بند کیے اور راجہ وہاں کا موجود تھا. اس کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ والوں کے راستے روکنے کی کوشش کی. کبھی پانی پہ پہرا، کبھی بیٹھنے پہ پہرا. اونٹ تو دنیا جانتی ہے، بیٹھائے تو اٹھ ہی نہیں تھے. پانی بھی پورا کاسے میں لے لیا. پریشان ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پھر میرے غریب نواز نے بیٹھ کر جو حکومت کی نا، آج تک دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے اندر زندہ بادشاہ تو بہت دیکھے ہیں، ایسے بادشاہ بہت دیکھے جنہوں نے زمین کے اوپر پہ گیا تھا. اگر کوئی ان میں کا دربار بازار میں مل جاتا تو خود بخود آٹومیٹکلی گردن جھک جاتی. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر وہ کہیں مل جائے تو شرم آئے گی نا بات یاد کر کے. یہ سوچ کے شرمندہ ہو جاتے تھے، روتے رہا کرتے تھے یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا تو غصہ نہ کیا کرو. اگر کوئی آپ کو پریشان کرے نا تو پھر اپنے آپ کو کوسا نہ کرو. آؤ بتاؤں، ایک اللہ کے ولی مجذوب تھے، گزر کے جا رہے تھے. جب راستے سے گزرے نا تو ان کی چپلیں جو لکڑی کی یا جس چیز کی بھی تھی، گزر کے جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی. جو پیروں سے کیچڑ لگتا تھا وہ اچھلتا بھی تھا. مجذوب
مجذوب تھے, دیوانے تھے, بے احتیاطی میں چلے جا رہے تھے. ایک خاتون بیٹھی تھی دروازے پر, اس کے جیسی آپ کا پیر پڑا نا پانی میں, چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آ گئے. اس کا محبوب اس کی کروٹ میں بیٹھا تھا, جیسی اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آئے اس نے کہا اس جانے والے نے میرے کپڑے خراب کر دیے. اس کا محبوب اٹھا, عاشق اٹھا اور جا کے اس نے اللہ والے کے منہ پہ تماچا مارا. جیسی تماچا مارا نا, اللہ والے نے کوئی جملہ نہیں کہا, زبان سے کچھ نہیں بولا, گردن جھکا کے آگے چلے گئے. جیسی آگے گئے ایک دکان کے سامنے سے گزرے, دکاندار کی نظر پڑ گئی, ارے حضرت آ رہے ہیں. اس نے بلایا, بیٹھایا, گرم دودھ کا پیالہ دیا, کہنے لگے حضرت پی لیجئے. آپ نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اور لے کے یوں آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں واہ رے مالک تیری قدرت ہے, کہیں تماچے کھلاتا ہے, کہیں بیٹھا کے دودھ پلا دیتا ہے, کہیں تماچے کھلاتا ہے, کہیں دودھ پلا دیتا ہے. اللہ اکبر, ابھی دودھ کا پیالہ ہاتھ ہی میں تھا, اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے, آ کے کہنے لگے کہ ٹھہریے ٹھہریے, آپ فرماتے کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کو جس نے تماچا مارا ہے تم نے اس کو بددعا دی ہے؟ کہا میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اوپر چھت پہ چڑھا, پیر پھسلا, زمین پہ گرا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, وہ مر چکا ہے. اللہ اکبر, لوگ پکڑ کے لے گئے. کہا تم نے بددعا کی تھی؟ اللہ والے کہتے ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے ہیں. کہا پھر بتاؤ تو صحیح یہ مرا کیسے ہے؟ آپ کو چلا لایا, کہتے سنو سچ پوچھنا چاہتے ہو تو اب سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. سچائی یہ ہے کہ جب میں نے نکل کے گیا, میرے پیر سے کیچڑ اٹھلا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑا, اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا, اس کو گوارا نہ ہوا, اس نے اٹھ کے میرے تماچا مارا. کہا جب اس نے میرے تماچا مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارا نہیں ہوئی ہے. کہا جب اس کے کیچڑ سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, اور جب اس کے تماچے سے میرا محبوب ناراض ہوا ہے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے, کہانی یاروں کی ہے, تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا, اس نے اپنے یار کا بدلہ لیا. ہاں ساکر, میں کہتا ہوں اگر کوئی تکلیف دے تو پھر اسے کوسا نہ کرو, اس کے قصے کہانیاں مصطفیٰ پہ چھوڑ دیا کرو. ہم بدلہ لیں گے اپنی طاقت سے لیں گے, اور جب رب بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لے گا. معاف کرنے کی عادت ڈالو. توجہ ہے, اس نے کیا کام کیا تھا؟ اکٹھے بھر لیے, جیب میں زیادہ لے لیے جتنا اس کے. بات تو یاد ہے نا غریب نواز کی چوکھٹ, زیادہ لے لیے جتنے اسے لینے تھے, اس سے زیادہ لے لیے, چلا گیا. اب یہ رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ آنسو بہاتے ہوں اور خبر کسی کو نہ ہوتی ہو, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. میرے نبی کی پھر حقیقت تو کیا ہے آقا, کہ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. وہ نبی جو یہ کہہ کے گیا ہے کہ اگر امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے, مدینے والے کو احساس پہلے ہو جاتا ہے. یار جس کو ہمارے کانٹا لگنے کا احساس ہم سے پہلے ہوتا ہے, پھر جب اس کا امتی روتا ہوگا تو یہ کیسے سمجھ لیا وہ گنبد خضرا میں غافل ہوگا؟ خدا کی قسم بس وہ مہلت دیتا ہے, مان جاؤ مان جاؤ. اور جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر رسی کھنچتی ہے, اور جب رسی کھنچتی ہے تو پھر سمجھو تو سخی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الہما قہر ہے اے غوث, وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اللہ اکبر, یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے. اگر غوث کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا. وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی. اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا. کچھ دن گزرے, ایک دن جو پیسے قرض لینے آیا تھا نا, چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنی چادر اتار دی, اور جو دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا, پورا ہاتھ سوکھ چکا تھا. کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں؟ آپ نے مجھ سے کہا جتنے چاہے پیسے لے لے. اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی, میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے. تو غریب نواز کہتے ہیں سن, یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا, ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں. ہم ایک ایک دو دو سکوں کی گنتی کب لگاتے ہیں, اور ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں تیرا بدن چھینیں گے. ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا, تو تجھ سے چند سکوں کی وجہ سے یہ سزا.
کہا حضور پھر کیا؟ کہا تو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا، اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے۔ کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے، اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ سدھار آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا چادر لپیٹی اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا، یہ گیا اس نے جا کے چادر پھینکی اور قدم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے۔ جب رویا کہتا ہے حضرت معافی چاہتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ جب اس نے اتنی بات کئی بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ بھی جمع کے جن کے سامنے گریبان پکڑا تھا اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی۔ جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے، آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، جب میں نے تجھے معاف کیا ہے خدا بھی تجھے معاف فرما دے۔ اتنا سننا تھا، گردن اٹھا کے کیا دیکھتا ہے، یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں، کہتا حضور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے جا واپس چلا جا۔ اس نے کہا حضرات اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو ہاتھ لے کر توڑی جاؤں گا، اب تو اجازت دے دو اس ہاتھ سے ساری زندگی تیری جوتیوں کو صاف کر کے گزارو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی، اس کو بھی ولایت کی معراج عطا فرما دی۔ یہ ہے غریب نواز۔ اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے صاحبو، ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے، وہ غریب ہے، تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو۔ تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا 10 دن کے لیے، تم نے دے دیا، 10 دن لوٹ کر کے آئے، تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے، وہ کہنے لگا 3 دن کی مہلت دے دو۔ آپ نے اگر 3 دن کی مہلت اسے دے دی اور آپ نے 10,000 اس کو دیے تھے قرض پہ، 3 دن کی آپ نے مہلت دے دی، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں۔ الیکشن آ رہے ہیں، گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہو لی، ووٹ کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا۔ مصطفیٰ کا فرمان بھول جائیں گے ہم اور پردھان کا فرمان یاد رہ جائے گا۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ اگر میرے بھائی نے میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تو میں اپنے بھائی کو چائے پلانے تو کیا پانی پلانے تیار نہیں ہوں گا۔ ہاں یہ ہونے والا ہے، اور صاحب وہ دور کسی کا بھی آ جائے اور کسی کا بھی الیکشن یا سلیکشن ہو، تم سب کچھ بھول جاؤ، مدینے والے کے مصطفیٰ کا پیغام مت بھولا کرو۔ بے شک الیکشن اپنی جگہ ہے، میرے نبی کے دیے ہوئے رشتے اپنی جگہ ہے۔ ہوتا ہے ایسے کچھ لوگ قرضہ دے کر کے انسان کو اپنا مرہون منت بناتے ہیں، اس پہ احسان جتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے لے پیسے دے، اور کل جب وقت پڑتا تو یعنی یاد دیکھ میں نے تیرا کام مصیبت میں چلایا تھا۔ یہ کہتے ہیں بندے کہ تجھے یاد ہے میں نے تیرا کام مصیبت میں چلایا تھا، آج تو بھی خیال رکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف مغفرت کا پروان تو کیا اس کی طرف اپنا چہرہ تک نہیں فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرو، فرمایا ایسا شخص جو کسی پر احسان کرے اور احسان جتائے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف اپنے نظر کرم کرے گا ہی، ہاں اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ تو مہربانی کرو، کسی پہ احسان کرو تو جتایا نہ کرو۔ اور ہمارا تو مزاج ہے یار، پہلے کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کسی کو قرضہ دے دیا، اس سے اپنے پیسے لینے کے لیے گئے، دھوپ کی تیزی تھی، وہ جا کے نہ کھڑے ہو گئے دھوپ میں، اس کے مکان کی دیواریں اونچی تھی، کسی نے کہا حضرت دھوپ میں کھڑے ہو، ٹھنڈ میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کہ میں اس سے اپنے پیسے لینے آیا ہوں، میں اس کے دیوار کے سائے میں اگر کھڑا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ میرے پیسوں پر سود میں جوڑ دیا جائے۔ یہ ہے زندگی اللہ کے ڈر کی۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے، کسی پہ احسان کریں گے تو 4 بار اس کے سامنے نکلیں گے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے دور سے سلام کرنے لگے۔ یار یہ اللہ والوں کی کہانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے اگر کسی کو دے دیا تو اس کے سامنے سے کبھی گزرا نہیں کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے دیکھ کے شرم سے گردن جھکا لے، ایسا نہ ہو اس کی نظر حیا سے جھک جائے، یہ سوچ کر کے وہ سامنے سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ آج کسی کو قرضہ دے کر کے احسان جتایا جاتا ہے۔ آؤ اسی حسین، اسی آقا غریب نواز کے اوپر جد امجد کی کہانی سن لو۔ آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ
عنہ جب آپ کا وصال ہوا تھا آپ کے بدن سے کپڑے اتارے گئے. آج معاشرے میں دیکھو کتنے غریب فاقے سے رہتے ہیں لیکن ہم غریبوں کو نہیں دیکھتے. 50,000 مسجد میں دیکھ کر کے 6 بار اعلان کراتے ہیں لیکن جب کہ غریب کی کہانی صرف 100-200 پہ اٹکی ہوتی ہے اس کا درد سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسے کیوں نہیں دیے جاتے 200 روپے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو دینے کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے, اس کے دینے کے چرچے نہیں ہوتے ہیں. مسجد میں 50 روپے دیں گے پورا گاؤں سن لے گا, کسی کو جا کر کے 10,000 روپے اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ اندھیرے کی کہانی ہے, اندھیرے میں رہ جائے گی. یار غریبوں کے کام آ جایا کرو. آقا حسن کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جب آپ کے بدن کا کرتا اتارا گیا تو میرے حسن کے بدن پر, آقا حسن کے بدن پر جو مولا علی کے شہزادے ہیں, فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں, آپ کی کمر پہ کالے کالے نشان موجود تھے. جب کرتا اتارا گیا تو لوگوں میں چرچے ہونے لگے, یہ تو شہزادے ہیں, یار ان کے بدن پہ یہ دھبے کیسے ہیں, یہ تو نہیں ہونے چاہیے تھے, ان کا بدن تو نور کا ہے. جیسے اتنی بات کہی ہے آپ کا غلام سامنے کھڑا تھا, چیخ نکلی, دوڑ کے آیا, خبردار میرے آقا کے بارے میں کوئی جملہ مت کہہ دینا, تم نہیں جانتے ہو یہ راز کیا ہے. میرے آقا نے مجھے منع کیا تھا کہ اپنی زندگی میں اس راز سے پردہ نہ ہٹاؤ, لیکن جب آج بات میرے آقا کی عزت کی آ گئی ہے, تمہارے جملے سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تم میرے امام کی عزت پہ کوئی جملہ نہ کہہ بیٹھو. اس ڈر سے آج بتانا چاہتا ہوں میرے امام کے بدن پر یہ جو کالے داغ پڑے ہیں یہ کسی عیب کی بنیاد پہ نہیں ہے, کسی مرض کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جب دنیا سو جاتی تھی تب میرا امام ناج کی بوری اپنی کمر پہ رکھ کے خود جا کر کے یتیموں کے دروازے تک پہنچا کے آیا کرتا تھا. میں نے کہا تھا امام یہ بوری مجھے دے دیا کرو, تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, یہ رسم ہمارے گھرانے کی ہے, جب کھلانا ہم جانتے ہیں پہنچانا بھی ہم ہی جانتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. بعد میں پتا چلا, جب حقیقت کھلی تو پتا چلا 100 گھر بیواؤں کے ایسے تھے جو میرے حسن کے دسترخوان سے چلتے تھے. بیواؤں کی کہانی چھوڑو جوانوں, میں تم سے ایک بات پوچھوں, کیا تم کھانے سے پہلے جن ماں باپ کو الگ تم نے کر دیا ان سے پوچھتے ہو ابا کھایا کہ نہیں؟ جب تم کسائی کی دکان سے جا کر کے اپنی من پسند کا گوشت لاتے ہو تو کبھی یہ خیال آیا میرے باپ کو کیا پسند ہے؟ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے تمہیں بچپن سے لے کر کے جوان کیا, اور کبھی تم نے گوشت بنایا تو بوٹی جا کے ان کے آگے رکھ دی جسے کاٹنے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کے منہ میں نہیں ہے. یا ان کا پیٹ بھرانا چاہتے ہو یا انہیں تڑپانا چاہتے ہو. باپ کی رضامندی تو یہ تھی, اگر تجھے پتا تھا میرے باپ کے داڑ دانت کمزور ہے تو اس کے ایسے کھانا بنواتا. کئی طریقے ایسے گوشت کے ہوتے ہیں کہ جو انسان صرف مسوڑوں سے بھی کھا سکتا ہے. ہم کبھی اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے, پڑوسی کا خیال خاک کریں گے. یاد رکھو جوانوں, غریب نواز کی کانفرنس پوری زندگی کرنا اور نسلوں کو یہ آپ وصیت کر کے مرنا کہ جب تک زندہ رہنا میرے غریب نواز کے چرچے کرتے رہنا. لیکن اس سے زیادہ بھی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ محفلوں میں آنا بھی تبھی کامیاب ہے جب ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا بوڑھا ماں باپ ہم سے راضی ہے. یہ تو میں پہلے بتا رہا ہوں, جیب میں مسواک لگانا, سر پہ صافہ باندھ کر کے جبہ قبہ پہن کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, اعتکاف میں بیٹھے, اعتکاف میں آ کے بیٹھ گیا, دیکھا نہیں کہ ماں درد میں گھر تڑپ رہی ہے. ہاں اعتکاف بھی رب کو وہی پیارے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کے بعد کیے جاتے ہیں. بے شک بے شک. وہ جوانوں روزی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں, بزنس میں برکت نہیں ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے. برکت نہ ہونے کی وجہ صرف یہ کہیں نہ کہیں ہم نے ماں باپ کا دل توڑا ہے. ہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہم اپنی تدبیر سے کماتے ہیں, اپنی محنت سے کماتے تو سوچ غلط ہے. برکت اسی کے لیے گھر میں ہوتی ہے جو کھانے سے پہلے ماں باپ کو کھلایا کرتا ہے. ذرا سی 2 روپلی کی کمائی ہوئی, بیوی نے کہا سنو جی اگر ابھی سے سب لٹاتے رہو گے بچوں کے لیے کیا کرو گے؟ سمجھ میں آ گئی بیل کے ایک دم 2 ہی باتیں ایک دم بیل کے دماغ میں اتر گئی کہ صحیح کہا کہ ہر مہینے 5,000 بھی بچیں گے تو 12 پنجے 60. گڑت پڑھا رہی ہے جسے خود نہیں پتا کہ 60 لکھے کیسے جاتے. ہاں وہ پڑھا رہی ہے بیٹھ کے 12 پنجے 60 کا, 1 سال کے 60,000, 2 سال کے 1,20,000, 4 سال کے. ارے یار میتھ تو آتا ہے نا, کتنے
2,40,000 उंगलियों पे गिना दिए। इसकी समझ में आ गया ओ नादान, तेरी बीवी ने तुझे इतना पढ़ा दिया कि अगर घर वालों पे लुटाओगे बच्चों के गुजारे कैसे होंगे। जब बीवियां ये कहा करें तो उसके सामने मुस्तफा का फरमान खोल के रख दिया करो। आओ मेरे नबी की तारीख उठा करके देखो, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, मक्के के बाजार में सरकार जा रहे हैं, आपने देखा एक जवान अपने बाप का गिरेबान पकड़ के लाया है और उसको गालियां बक रहा है। मेरे सरकार ने बूढ़े बाप पे जुल्म होते देखा, गए जाके जवान की कलाई पकड़ी, बूढ़े का गिरेबान छुटाया और छुटाने के बाद फरमाया कौन है ये, तेरा क्या लगता है। उसने कहा ये मेरा बाप है। आप फरमाते तू इसे क्यों मार रहा है। जैसे उसने इतना सुना ना, कहने लगा आप कौन है। आप फरमाते बता तो सही से क्यों मार रहा है। उसने कहा कि मैं क्यों बताऊं, इसी से पूछो। जैसी मेरे नबी ने बूढ़े की तरफ तवज्जो की है, खुदा की कसम अभी जबान नहीं खुली थी कि आंखें बूढ़े की बरसनी शुरू हो जाती है और हर जवाब से पहले बूढ़े ने कहा था मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा नहीं आया जिसने किसी पिटने वाले का गिरेबान छुड़ाया हो। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मजलूम की आकर के मदद की हो। बता तो सही तू कहां का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है और बता तेरा रिश्ता किस खानदान से है। मेरे नबी फरमाते बाबा मेरा नाम न पूछ, बस इतना बता तेरा कसूर क्या है, ये तुझे क्यों मार रहा है। बूढ़े ने कहा था आने वाले, बात ये है कि जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी कमाई खाता रहा और जब कमाई खत्म हो गई है तो अब मुझसे कहता कि मैं इसके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मेरा खांसना इसे जहर लगता है, मेरा बोलना इसे जहर लगता है और ये मुझे इसलिए बाजार में लेकर के आया है ताकि गुलामों की लाइन में खड़ा करके बेचे और उसका पैसा जाकर के ये इस्तेमाल करे। मेरे नबी ने इतना सुना है, जवान के सीने पे घूंसा मारा और इरशाद फरमाया नादान अगर अमीर बनना चाहता है तो इसे बाजार में ना भेज, अमीर बनने का मैं तुझे तार रास्ता बताता हूँ। उसने कहा कौन सा रास्ता। आका फरमाते हैं जब बूढ़े बाप को घर लेके चला जा, इसकी रातों दिन खिदमत किया कर। याद रख जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू खर्राटे की नींद भर के सोएगा तू दुनिया से गाफिल होगा। रात के अंधारे में जब इस बूढ़े बाप के हाथ उठेंगे और इसकी धीमे धीमे पलकें खुलेंगी और बहकती जबान हिलेगी, इसके कांपते होठ खुलेंगे और ये हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का इंतजाम किया है, तू इसके नस्ल की रोजी का इंतजाम फरमा दे। आका फरमाते हैं तू इसको बेच करके अमीर बनना चाहता है, अमीर ऐसे बना जाता है जब ये दुआ करेगा इसके हाथ उठेंगे तो हाथ नीचे बाद में आएगी, खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पे पहले आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर अमीर बनना चाहते हो और कौम की बेटियों कौम की शहजादियों, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम भी किसी की बेटी हो, यहां आकर के किसी बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा मत करना। तुम अपने घर में तो चाहती हो कि हमारा भाई हमारे माँ बाप का फर्माबरदार रहे और हमारा शोहर हमारा फर्माबरदार रहे। सब पे हुकूमत ना चलाया करो, बीवी हो बीवी बन के रहो। रह गई बात रिज्क की तो मुस्तफा के करम पे छोड़ दो, आका के करम पे छोड़ दो, फिर तुम इतनी तदबीर से नहीं कमा सकते हो जितने मुस्तफा के करम से तुम्हें मिल जाएगा। यही तो झगड़ा है ना कि माँ बाप को खिलाएंगे, कुछ कह दिया करते हैं क्या तुम्हें पालूं या अपने बच्चों को पालूं, तुम्हें देखूं या अपने बच्चों को देखूं। नादान कभी माँ बाप के नाम पे लुटा के तो देख। एक बात मुझे याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूं। एक बात याद आ रही, 3 दोस्त थे, बकरियां चराया करते थे। उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसकी जिंदगी का मामूल था कि जब शाम को बकरियां लेकर के जाता पहले उनका दूध दू करके अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन हुआ क्या, वो आने में उसको ताखीर हो गई जंगल से, वो आया देर से और आकर के उसने बकरियां दुई। बच्चे भी भूख से तड़पते रहे, बीवी भी बैठी रही दूध के इंतजार में। जब आया ना उसने दूध निकाला बकरियों का, लेकर के प्याला माँ बाप के पास गया, सो चुके थे। जब सो गए ये सारी रात प्याला लेकर के खड़ा रहा। बहुत मुश्किल होता है सागिब, बच्चे बाप के कदमों में लिपट के रोते रहे, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है। इसने कहा जब तक माँ बाप को नहीं खिलाऊंगा उस वक्त तक तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ, पहले हक इस पे मेरे माँ बाप का है। यार सवेरा हो गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह तक बच्चे रोते रोते बाप के कदमों में गिर के सो गए, लेकिन ये माँ बाप के इंतजार में खड़ा रहा। उठाने को इसने बेअदबी समझा है। आज साहिब हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, दरवाजे पे कोई आए तो कहते हैं अब्बा देखियो कौन आया है दरवाजे पे। तू इतना बड़ा नवाब हो गया, अपने बाप को हुक्म दे के कहता दरवाजे पे जाके देखो, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तू उठ नहीं सकता है, तेरी ये औकात हो गई कि तू बाप से कहता दरवाजे पे जाके देख। अरे नादान, हक तो ये था कि अगर बाप दरवाजे पे भी खड़ा
رہا تھا تو بستر پہ لیٹا تھا، اگر کوئی دروازے پہ آیا تھا خود دوڑ کے جاتا، اپنے باپ سے جا کر کے اس کی خبر دیتا، اور تو باپ سے کہتا دروازے پہ دیکھو کون آیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی کہانی سنو، بچے رات بھر روتے رہے، اس نے دودھ نہیں پلایا ہے، جب فجر کے وقت اٹھے ہیں ماں باپ، اس کے بعد اس نے دودھ پلایا ہے، اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ ایسے دن گزرتے گئے، ایک وقت ایسا آیا کہ گرمی کی شدت تھی اور یہ بکریاں چرا رہا تھا۔ پہاڑ کے اندر خالی جگہ ہوا کرتی ہے جسے غار بھی کہا جاتا ہے، کھوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں دوست جا کر کے اس غار کے اندر دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھے، اچانک پتھر اوپر سے گرا اور غار کے منہ پہ آ کے رک جاتا ہے، غار کے منہ پہ آ کے رک جاتا ہے۔ تینوں نے طاقت لگائی، پتھر نہیں ہٹا ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب بھوک کی شدت ستانے لگی، جب انہیں یہ لگا کہ اب مر جائیں گے، تب اس نے کہا تھا یارو اپنے اپنے عمل یاد کرو، اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو۔ سب نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کی ہیں۔ سب کہتے کہ یا اللہ میری کس نیکی کے بدلے میں پتھر ہٹا دے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے اس نیکی کے بدلے میں پتھر ہٹا دے۔ پھر اس کی باری آئی ہے، اس نے رو کر کے اپنی آنکھوں کو بھگویا ہے اور آنسوؤں کا زیور چہرے پہ سجایا ہے۔ اس کے بعد رخ اللہ کے عرش کی طرف اٹھایا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ ایک رات میں اپنے ماں باپ کی رضا کے لیے رات بھر کھڑا رہا تھا، میرے مالک میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا تھا جب تک میرے ماں باپ نے نہیں پیا تھا، میں نے بچوں کو رات بھر تڑپتا برداشت کیا، لیکن بچوں کے سامنے ماں باپ کو مقدم رکھا تھا۔ یا اللہ اگر اس عمل سے راضی ہے تو آج میری مصیبت ٹال دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، پتھر ہٹ جاتا ہے۔ او ساقبو، اگر ماں باپ کے وسیلے سے پتھر ہٹ سکتے ہیں تو ماں باپ کے وسیلے سے برے دن بھی آئے ہوئے ٹالے جا سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ ہر عبادت قبول ہے مگر ماں باپ کی فرما برداری کے بعد، یہ یاد رکھنا، ہر عبادت قبول ہے مگر ماں باپ کی فرما برداری کے بعد۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری نہیں تو سمجھ لو پھر عبادت قبول نہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ اللہ والوں کی طرز زندگی، انہوں نے کبھی ماں باپ کو نہیں ستایا، ماں باپ کے فرما بردار رہے، اور ان کی مائیں تہجد میں اٹھ کے بیٹوں کے لیے دعا کرتی تھی تو کبھی بیٹا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن جاتا تھا، کبھی بایزید بستامی بن جاتا ہے، کبھی غریب نواز بن جاتا ہے۔ جب ماں تہجد میں دودھ پلاتی ہے وضو کر کے تو خدا کی قسم پھر بیٹا بابا فرید بن جایا کرتا ہے۔ ایسے یہ جو کمال ہے نا، سب ماں کے دودھ کے کمال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر صاحبو، میں ماؤں سے بھی گزارش کروں گا اپنے بچوں کو گانے گا کر کے دودھ نہ پلایا کرو، مصطفیٰ کی نعتیں سنا کے دودھ پلایا کرو۔ جن بچوں کی پرورش گانے سنا کے کی جاتی ہے پھر وہ شیطان بنا کرتے ہیں، اور جن بچوں کی پرورش نعت سنا کے کی جاتی ہے پھر وہ مصطفیٰ کے ثنا خان بنا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ثنا خان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ممبر پہ کھڑا ہو نعت پڑھے تبھی نعت خواہ ہے، ہاں مائک پڑھے جبہ پہنے قبہ پہنے تبھی نعت خواہ ہے۔ یار ہر وہ بندہ نعت خواہ ہے اگر کھیت میں پانی چل رہا ہے زبان پہ مصطفیٰ کی نعت کے ترانے ہیں، وہ بھی نعت خواہ ہے، کام کر رہا ہے لیکن زبان کہہ رہی ہے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور زندگی اسی انداز میں گزارتے چلے جاؤ، جب زندگی خدا کی قسم نعت پہ مکمل ہوگی اور جب قبر میں پہنچو گے فرشتے اشارہ کر کے کہیں گے بتا تو صحیح ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور جب لفظ ان کہیں گے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بے ساختہ زبان کہے گی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عادتیں ڈال لو، کسی نے کہا تھا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی ہے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ صاحبو وقت بہت ہو چکا ہے، میرا غریب نواز ہے، ان کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جس پہ نظر کرم ڈال دیتے ہیں وقت کا سلطان بنا دیتے ہیں۔ میرے غریب نواز کو مصطفیٰ نے قطب بتایا تھا، ہم نے تمہیں قطبیت کی ڈگری دے دی، اور قطبیت کی ڈگری ولایت میں سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے۔ صرف قطب جو ہے ولی نہیں ہوتا بلکہ اس کی چوکھٹ پہ کتنے ولی بنائے جاتے ہیں۔ آج تک غریب نواز کی چوکھٹ سے کوئی حساب نہیں، کتنے ولی بنا کے
نکالے گئے ہوں گے، کتنے غوث بنا کے نکالے گئے ہوں گے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور پھر وہ ٹھہرے میرے مصطفیٰ کے شہزادے، وہاں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پاپی آیا ہے کہ نمازی آیا ہے، اچھا آیا ہے کہ برا آیا ہے۔ ان کی چوکٹ کا تو معاملہ ہے کہ بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب ان کے دربار میں پہنچتے ہیں تو پھر کہانی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور جب دینے پہ آتے ہیں، خدا کی قسم ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے پہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان کی ثقافتیں ہیں اور ان کی شان۔ بس آخری بات کہہ دوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، قرآن نے وارننگ کے ساتھ کی ہے۔ کیوں نہیں ہے انہیں خوف؟ اس لیے کہ ان کی رضا رب کی رضا میں ہے، اور رب کی رضا پھر ان کی رضا میں ہے۔ پھر بات وہی آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس بھائیو، ولیوں سے پیار کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ کریں گے عزت ماں باپ کی؟ اور جو یہاں نہیں آئے ہیں نا، انہیں پکڑ پکڑ کے سمجھانا۔ بھائی سلطانی صاحب کلام پڑھ رہے تھے، کہا ہوگا نا ہاتھ اٹھاؤ جتنے لوگ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں۔ میرے خطاب میں نا مت اٹھاؤ بھائی، شرمندہ ہو جاؤ گے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں، میں اٹھواتا بھی نہیں ہوں، یہ کام بھی نہیں کرتا ہوں۔ محفل میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں اگلی بات جو کہنے لگا ہوں بڑا کڑوا سچ ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھوا لو کہ کتنے لوگ، سارے اٹھا دیں گے۔ اور میں پوچھوں ایمانداری سے بتانا کتنے لوگ ماں باپ سے اجازت لے کے آئے ہیں؟ تو گنتی کے چند ہاتھ اٹھے۔ یہ ہے وفاداری ہماری، اور یہ ہے زبان اور عمل ہمارے۔ وفا کا مطلب یہ، جوانوں بچوں، حالات دور بڑے نازک ہیں۔ جب نکلا کرو نا، ماں کا سر پہ ہاتھ رکھوا کے نکلا کرو، اس لیے کہ مصیبتیں چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی برابری کا درجہ رکھتی ہے۔ گھر سے نکلا کرو، نصیب والے ہیں وہ جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے، ورنہ ماں باپ کے جانے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور رونا بھی بے فائدہ رہتا۔ رونا وہ اچھا ہوتا ہے جس میں کوئی آنسو پوچھنے والا ہو، اور ماں باپ کے بعد تو پھر کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ آنسوؤں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ صاحبو ماں باپ ہیں، ان کی قدر کر لو۔ گھر سے نکلا کرو، سر پہ ماں باپ کا ہاتھ رکھوا کے نکلا کرو۔ خدا کی قسم، نبی کے فرمان کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ماں باپ کی دعا لے کے نکلو گے تو جب تک دروازے پر واپس نہیں آ جاؤ گے، اس وقت تک موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ہاں یاد رکھیے، تمہیں وقت سے پہلے گھر لایا جائے گا، موت کے وقت سے پہلے پہلے اللہ تمہیں گھر کا دروازہ دکھائے گا۔ ماں باپ سے دعائیں لے کر کے نکلو، اور ان کی دعائیں ہمیشہ دامن میں رکھا کرو، کبھی ان سے بگاڑا نہ کرو۔ امیر بننا چاہتے ہو، چھوٹا سا عمل ہے جو کما کے لاؤ، ماں کی گود میں ڈال دو، ماں یہ سب تیرے لیے ہے۔ یار انہیں کھانا کتنا ہے، 1-1.5 روٹی بڑھاپے کی خوراک ہے، وہ گود میں تیری دولت دیکھیں گی، ہاتھ اٹھا کے کہیں گی یا اللہ میرے بیٹے کی رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اس کو خوش کرے گا، اللہ تیری 7 پشتوں کو خوش فرما دے گا۔ یہ راز ہے امیر بننے کے۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد،
بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے سر شام تک شروع سے لے کر کے اس وقت تک بہت اچھے انداز میں بیان کرنے والوں کو نعت خوانوں کو اچھے انداز میں سنا ہے. وقت یقیناً کافی ہو چکا ہے، بس تھوڑی دیر میں بولنے کی جسارت کروں گا. اگر آپ ماحول سازگار رکھیں گے تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ لگ بھگ گفتگو رہے گی. میں گزارش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سامنے آ جائیں تو اچھا لگے گا. یہ تھوڑی کرسیاں خالی پڑی ہیں. آپ نے بڑی محنت سے اس محفل پاک کو سجایا ہے، تو کوشش یہ کریں پیار محبت کے ساتھ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے. آج کی محفل پاک سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے. اب بہت جلدی بیٹھ جائیے، بس بہت جلدی. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اور ان کی شان تو یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اب گفتگو کے آغاز سے قبل موضوع کے تحت انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ جتنی زور سے آپ نعرے لگا رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تیز آواز میں درود پاک پڑھنا ہے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، بس جاگ کر کے تھوڑی دیر گفتگو سن لیں. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. اگر سچائی ہو تو پھر سب بولیں، ورنہ پھر اپنی زبان بند رکھیں. بولیں گے تو خواجہ غریب نواز کی توجہ زیادہ ہوگی. بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں سمجھا دوں، بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے نبی کو ہماری خبر نہیں ہے. ہے کوئی جو یہ کہہ دے خبر نہیں ہے؟ سب کا اعتقاد اور ایمان یہ ہے نبی چاہیں تو ایک نظر اٹھا دیں تو پوری بستی کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سرکار کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور رب کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. اور ان کی محفل میں بیٹھ کر کے غریب نواز کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے نام کی صدائیں لگائی جاتی ہیں. تھوڑی سی باتیں ذرا سنجیدگی سے سن لیں. جوانوں بزرگوں نے کہا ہے جوش ضروری ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ضروری ہے.
ایک صاحب بیان کر رہے تھے میرے حسین کا سر کٹا، سر تن سے جدا ہوا، شہادت پائی، تو نیچے سے دوسرا بولا واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہہ دیا؟ تو ذرا دھیان رکھ کے بولا کرے، کہاں ہمیں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں اللہ اکبر کہنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا بیلنس رہنا چاہیے۔ ہاں جذبہ خوب ہے، میں نے آپ کو سنا، آپ کے مائک کی آواز اتنی وہاں نہیں جا رہی تھی کمرے تک جتنی آپ لوگوں کی بغیر مائک کے جا رہی تھی۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، اگر کسی کا گلا بیٹھ بھی جائے نا آج کی محفل میں تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا کہ آج میں اپنی آواز مصطفیٰ کے ذکر کے نام کر کے آ گیا۔ الیکشن آئے گا، لوگ ریلیوں میں نعرے لگائیں گے، گلے بیٹھ جائیں گے، نتیجہ یاد رکھنا یہاں بھی رسوا ہوں گے وہاں بھی رسوا ہوں گے، مگر نبی کی محفل میں نعرے لگاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی چہرے مصطفیٰ کے عشق کے نور سے چمک جائیں گے اور قبر میں بھی چہرے مصطفیٰ کے کرم سے چمکنے لگ جائیں گے۔ ہاں اگر آواز نام کرنی ہے جوانوں تو مصطفیٰ کے نام کرو، اگر زندگی کی یہ دھڑکن نام کرنی ہے نا تو اپنے نبی کے نام کرو۔ وہ جوانوں بدلو طریقے اپنے اور بات سمجھ کے بولا کرو۔ اللہ کرے بس میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اپنے موضوع پر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مجھے میرے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور پھر کیوں نہ مانگے تیری چوکھٹ سے، تو اس ذات کا شہزادہ ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور جب ان کی دریا دلی دیکھی اور ان کے نوازنے کا انداز دیکھا فرمانے لگے اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ارے بول دو بھائی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جسے بولنے میں ٹینشن ہو یہ پیسے لے جائے لیکن بولے ضرور۔ ہاں یہ تبرک ہے، ہمیں مل جائے یا تمہیں مل جائے، ٹھیک ہے، بولے ضرور۔ تو اس شہزادے کی آج بات شروع کرنے لگا ہوں۔ قاری صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی محبت پہ حاضری کا شرف ملا ہے، یقین جانیے بڑی مصروفیت ہے، رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ تک فرصت نہیں ہے ایک دن کی بھی، بس اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، جرت بھی دے، اور بس صاحبوں میں سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ قبلہ بس اب اٹھ کے تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ، ہاں اللہ سلامت رکھے، اور آپ لوگ بھی اٹھ کے نہیں جائیں گے تھوڑی دیر، اللہ سلامت رکھے۔ جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے جا چکے ہیں، اور جو سننے آئے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مت یہ اب نہیں ٹوٹے گا، یہ اب نہیں ٹوٹے گا، ہم مائک رات دن ٹھیک کرتے ہیں، آپ کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہوں گے، یہاں 365 دن میں کم سے کم 400 تقریریں کرنی رہتی ہیں۔ خیر توجہ کیجئے، نقصان ہونا تھا ہو گیا، اور غصہ تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی شیر سے سوا شیر سے پالا پڑ جائے، کبھی زمینیں بیچ کے بھی پیچھا نہیں چھوٹتا ہے، مہربانی کریں اور تھوڑا حساب سے بات کیا کریں۔ مجھ سے تکلیف پہنچی میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے میں اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بس بہرحال مہربانی کریں، ہم مسلمان ہیں اور مصطفیٰ کے امتی ہیں، آپس میں پیار محبت سے بات کیا کریں۔ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنجر کی زمین ہے، بستی ہے، لوگوں کا اصول ہے کہ وہاں کے سارے لوگ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جس بستی میں غریب نواز پیدا ہو، کوئی بستی ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا، پھر وہ بستی بھی اللہ والوں کی رہی ہوگی۔ کتنی شان والے لوگ تھے، ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا۔ ہاں ہر انسان کا دستور تھا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا اسے آسمان پہ سفیدی دکھائی دی۔ گھڑیاں آج ہیں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 800 سال پرانی بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آسمان پہ سفیدی پھیلی،
اس کی آہ نکلی، کہنے لگا افسوس آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا، اس نے بھی سفیدی دیکھی، اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھے، چوراہے پہ پہنچے، کہا کیا بات؟ کہا افسوس آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں وہ صبح صادق ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، یہ روشنی صبح صادق کی ہے، اب تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، لوگ درجہ بدرجہ ترتیب بترتیب اٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جب مسجد کی طرف آئے نا تو راستے کے اندر اللہ اکبر میرے غریب نواز آپ کے والد گرامی سر سید غیاث الدین رحمت اللہ کی تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ غریب نواز کے والد گرامی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھے، دیکھ کے کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی کیا بتائیں، آج تہجد کی نماز نہ مل سکی۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھو فجر طلوع ہو چکی ہے، آسمان پر سویرے کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ سفیدی ہے، صبح صادق کی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے۔ کہا حضرت جی اگر فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو بتاؤ یہ آسمان پہ سفیدی کیسی ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، آج میرے گھر کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پیدائش کی وقت سے آسمان پر سفیدی ہے۔ اور کہا تم کیا جانو، یہ آسمان تو کچھ بھی سفید نہیں ہے، اگر روشنی دیکھنی ہے تو غیاث الدین کے آنگن میں دیکھو، جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ساری دیواروں سے نور چھن چھن کے برسنے لگ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین پیدا ہوئے۔ والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ سرتاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا رکھیں کیا رکھیں؟ خاتون کہنے لگی میرے خواجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خواجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ ام الورا نام، مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کتنی پیاری بات ہے، ذرا دل پہ لکھنا۔ کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نام کیا رکھیں؟ کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ جب یہ بیٹا میرے شکم میں تھا نا، میری خواب میں بڑے بڑے بزرگ آتے رہے اور کہا کرتے تھے خاتون اللہ تیرے شکم کو بھی حسن کرے، تیرے آنے والے بیٹے کو بھی حسن کر دے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے ایک بار کی نہیں ہے، بار بار کی بشارتیں ہیں۔ آپ مسکرائے، فرماتے پھر آج سے ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ اصل نام کیا ہے؟ حسن نام ہے آپ کا، حسن سنجری۔ اللہ اکبر۔ وقت بدلا، وقت گزرتا گیا، باپ سے اپنے قرآن سیکھا آپ نے، اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ٹھہر کر کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عمر شریف 14.5 برس کی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے ہٹا۔ اور یاد رکھنا لوگوں، جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بچپن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے۔ 14.5 سال کی عمر شریف والد کا انتقال ہوا، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھرانے میں نہیں بلکہ صابروں کے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیسے گھرانے میں؟ کچھ لوگ بولے، ذرا سارے بولو، کس گھرانے میں؟ صابر گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا۔ آپ کیا کرتے تھے نا، باغ میں آپ بیٹھ جاتے، کام کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے بیٹھ جایا کرتے، پرندے آتے قرآن سنتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز 14.5 سال کی عمر کے بعد 15ویں سال میں چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے، خود بخود پنچکی چلتی جا رہی ہے۔ کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا، موئن آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو صحیح یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں
घूम रही है। आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है, इससे पहले उठा लिया जाता है। आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा, दोस्तों अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के दरबदर भीख मांग के खा रहा है। और दावे इतने बड़े, पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाहू अकबर, इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाहू अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं। आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम हुंदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मजसूब आदमी थे। आपके बाग में आए, जैसे आके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं, बेटे भूख लगी है। अल्लाहू अकबर, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आके कहते हैं बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी, अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सखाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना, आप फरमाते मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर, जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ। उसके बाद आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आधी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद कहते हैं आज हसन मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतना गरीब नवाज सुन के कहते हैं बाबा कहना क्या चाहते हो? कहते तुम नहीं जानते हो, जो मेरे पीरो मुर्शिद थे, मुझे उन्होंने एक रोटी अता फरमाई थी और कहा था आधी रोटी पूरी जिंदगी तुझे खानी है, और ये आधी रोटी तेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। जैसी इतनी बात कही है, कहा हजरत अमानत किसकी? कहा मेरे मुर्शिद ने कहा था सुनो, जब तुम अपने सफर पे होगे, तुम्हारी मुलाकात एक बच्चे से होगी जिसका नाम हसन होगा, वो खानदान सादात से होगा। अल्लाह अकबर का जब उससे मुलाकात हो जाए तो आधी रोटी उसको दे देना। इतना सुना, गरीब नवाज कहते हैं बाबा इस रोटी से होगा क्या? फरमाते ये तो तुम जानो और देने वाला जाने, पहुंचाना मेरा काम था। गरीब नवाज ने वो हाथ में रोटी ली है। कहा हजरत जी खाना कब है? कहा अभी खा लो। मेरे गरीब नवाज ने एक लुकमा तोड़ा है, जैसी वो लुकमा हलक के अंदर गया है, दिल की दुनिया बदल जाती है। बस अब एक ही धुन थी कि कोई ऐसा मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक पहुंचा दे, कोई ऐसा मिले जो मुस्तफा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, ये जुस्तजू बढ़ जाती है। आप पीर की तलाश में नीशापुर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, आपकी बारगाह में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दस्त हाथ में हाथ दिया है, मुरीद हुए हैं। अब पीर और मुर्शिद ने बैठाया है, आपको अमल कराए जा रहे हैं। फरमाया बेटे जरा बैठो तो सही। गरीब नवाज बैठे हैं, आपको कुछ वजीफा बताया गया। आज तो साकिब न कुछ आता है न जाता है।